چھٹا پہلو بیان کرتے ہیں اشتقاق کا کہ جی یہ الہیہ سے مشتق بھی ہو سکتا ہے، اور الہیہ سے مراد ایجاد اور اختراع پر قدرت رکھنا ہے، اور یہ یعنی ایجاد اور اختراع پر قدرت رکھنا یہ حق تعالیٰ کا جو ہے وہ ذاتی اس کے پاس یہ طاقت ہے۔ تو اس معنوں میں دیکھا جائے تو یہ اس الہیہ سے بھی مشتق ہو سکتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابن العربی فاؤنڈیشن میں خوش آمدید۔ اپنی فصوص الحکم سیریز میں آج آپ حضرات کے سامنے ایک دفعہ پھر حاضر ہیں۔ پچھلی ویڈیو میں اسم اللہ پر بات کر رہے تھے، اور اس میں علم ہونے کی حیثیت میں ہم نے کچھ نکات کا بیان کیا تھا۔ آج ہم اسم اللہ پر ہی بات کریں گے، لیکن آج ہم اس کے اشتقاق کے حوالے سے بات کریں گے۔ یہ بتاتا چلوں کہ ہمارے زیر مطالعہ معی الدین الجندی کی شرح ہے، اور اس شرح میں مقدمے کی شرح آپ نے صدر الدین الکونوی سے سنی ہے، اور صدر الدین کونوی نے یہ شرح شیخ اکبر محی الدین محمد ابن العربی سے فرمائش کر کے پڑھی ہے۔ تو بیسیکلی جو ہم پڑھ رہے ہیں وہ شیخ اکبر کی اپنی کتاب فصوص الحکم پر ان کی اپنی شرح ہے، اور یہ صرف مقدمے تک ہے۔ جب ہم مقدمے سے آگے پہلے باب پر جائیں گے تو پھر ہم باقی شروحات کو بھی لے کر آئیں گے، اور پھر ہم انالیسس بھی کریں گے کہ کون سا شارح کیا شرح کرتا ہے۔ لیکن چونکہ مقدمے تک ہمارے پاس شیخ اکبر کی شرح موجود ہے تو ہمیں باقی شارحین کی ضرورت نہیں ہے۔ آج ہم یہ دیکھیں گے کہ فصوص الحکم کے مقدمے کی ابتدا کا دوسرا لفظ الحمدللہ منزل الحکم، تو اللہ اسم اللہ کی شرح میں اس کے اشتقاق کے کیا پہلو ہیں، شیخ نے کن پہلوؤں کی طرف اشارہ کیا ہے، اور اس کے بعد اسم اللہ کی مزید کیا نکات بیان کیے ہیں۔ تو سب سے پہلے اشتقاق سے شروع کرتے ہیں۔ تو شرح میں شیخ لکھتے ہیں کہ اسم اللہ کے عربی زبان کی حیثیت میں 10 رخ ہیں اشتقاق کے، یعنی مختلف 10 مادوں سے علماء عربیہ نے اس کو نکالا ہے، اور پھر آپ نے ایک ایک کر کے وہ 10 کے 10 یا جتنے بھی مادے ہیں وہ سارے بیان کیے ہیں۔ تو ہم اس میں سے چند آپ کے سامنے رکھتے ہیں، کیونکہ یہ پیور عربی کا مسئلہ ہے، اور جس کو تفصیل چاہیے تو وہ اس کی کتاب کی شرح جو ہے وہ یہاں پر دیکھ لے۔ ہمارا مقصد صرف اشارہ کرنا ہے تاکہ کچھ نہ کچھ وہ چیزیں جو ہیں وہ ساتھ چلتی رہیں۔ تو سب سے پہلا رخ انہوں نے کہا ہے کہ جی یہ ماخوذ من الہ یعلو اذا فزع، تو مراد اس سے یہ ہے کہ فزع یعنی ڈر خوف کی طرف عبارت ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ یہ لفظ جو ہے وہ اسی سے نکلا ہو، اور مراد اس سے یہ ہو کہ ہر کوئی جو ہے اس سے خوف کھاتا ہے، اور ملجا یعنی کہ جائے پناہ بھی یہ ہے۔ تو یہ انہوں نے جو ہے اس کے بعد آگے تفصیل بتائی ہے کہ جو کس طرح اس میں لام تعریف آیا ہے، اور کس طرح سے تخفیف ہوئی ہے اور کیا ہوا ہے۔ تو ایٹ دی اینڈ جو نہیں ہے کہ یہ اللہ بن گیا۔ اچھا، دوسرا پہلو یہ ہے کہ یہ الولا عربی میں جو شدید قسم کی محبت کے لیے لفظ ہے تو اس سے نکلا ہے، اور اس سے مراد یہ ہے کہ جی اللہ تعالیٰ ہی جو ہے وہ سب سے بڑھ کر محبوب ہے، تو اس وجہ سے یہ اس لفظ سے نکلا ہے۔ اور پھر قرآن مجید میں ایک آیت ہے، اس کا بھی بیچ میں ریفرنس آ جاتا ہے کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، چونکہ ایمان والے اللہ سے سب سے بڑھ کر محبت کرتے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ یہ اس لفظ سے بھی نکلا ہو۔ آگے قرآن مجید کی ایک دوسری آیت میں یہ بھی فرمایا کہ جی محبت اور محبوبیت، یعنی کہ اللہ تعالیٰ بھی محبت کرتا ہے اور اس سے محبت کی جاتی ہے، یحبہم و یحبونہ، کہ وہ ان سے محبت کرتا ہے اور یہ اس سے محبت کرتے ہیں۔ تو آگے شیخ فرماتے ہیں کہ ہم نے حدیث قدسیہ میں ایک حدیث روایت کی ہے کہ دی کنت کنزا مخفیہ فاحببت ان اعرف، کہ میں ایک چھپا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں۔ تو یہ جو احببت کا لفظ ہے یہ بھی محبت کے صیغے میں سے نکلا ہے۔ تو یہ جو ہے اس کے اشتقاق کا ایک دوسرا۔
اچھا، اشتقاق کا جو تیسرا پہلو بیان کیا ہے وہ فرماتے ہیں کہ جی مشتق من لاہ یلوہ اذا احتجبہ، کہ یہ لاہ یلوہ سے بھی ہو سکتا ہے نکلا ہو، اور لاہ یلوہ کے معنی ہے احتجبہ یعنی کہ حجاب میں آ گیا، چھپ گیا، کیونکہ وہ متعال اپنی ردائے، اپنی کبریائی کی ردا اور اپنی عظمت کی اظہار سے جو ہے وہ محجوب ہے۔ محجوب سے مراد یہ ہے کہ پردے کے پیچھے میں پیچھے ہے، اور بصر اور بصیرت جو ہے وہ اس کا ادراک نہیں کر سکتی۔ تو اس تیسرے پہلو میں یہ لاہ یلوہ سے بھی مشتق ہو سکتا ہے۔ جو شخص یہ ردائے کبریائی کی ردا اور عظمت کی اظہار یعنی کہ ردا اور اظہار کے بارے میں مزید تفصیل اگر کسی کو چاہیے تو اصطلاحات ابن العربی میں ہم اس پر ایک ویڈیو بنا چکے ہیں، تو وہاں پر جا کے جو ہے وہ دیکھ سکتا ہے۔ اچھا، آگے قرآن مجید کی جس آیت سے اس معنی کے مطابق معنی نکلتا ہے وہ شیخ اکبر لے کے آئے ہیں، لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار۔ تو چونکہ وہ ابصار یعنی کہ نظروں سے حجاب میں ہے، تو یہ بھی ایک معنی اس کا ہو سکتا ہے۔ اچھا، کہہ رہے ہیں کہ جی چوتھا اشتقاق کا لفظ اگر ہو سکتا ہے تو وہ لاہ ہے، اور لاہ جو ہے وہ اذا ارتفع، یعنی کہ کوئی چیز جب بلند ہو جائے تو اس کو لاہ کہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف اس کی دلالت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہی حقیقی رفعت، حقیقی بلندی ہے، وہ رفیع بھی ہے اور رافع بھی ہے، لیکن اس کی رفعت، اس کی بلندی جو ہے یہ مکان کی بلندی نہیں ہے بلکہ یہ مرتبے کی بلندی ہے۔ اور اسی مکان اور مرتبے کی بلندی کے حوالے سے اسی کتاب یعنی فصوص الحکم کے فص ادریسی میں آپ نے شاید اس پر کلام بھی کیا ہے اور بتایا ہے کہ کس طرح وہ مرتبے سے بلند ہے اور کس طرح وہ بلندیاں عطا کرتا ہے۔ تو یہ مرتبے کی بلندی ہے، اور یہ ذات کی بلندی ہے، اور یہ اطلاق کی بلندی ہے۔ تو یہ جو لاہ لفظ ہے ہو سکتا ہے کہ یہ اس سے بھی نکلا ہو۔ اچھا جی، آگے پانچواں پہلو بیان کر رہے ہیں کہ یہ ماخوذ ہے ایک جملے سے یا ایک فریز آپ کہہ لیں، الحت بالمکان اذا اقام بالمکان، کہ الحت یعنی کہ الحت بالمکان جو ایک جملہ یا ایک تعبیر بیان کی جاتی ہے اس سے بھی ماخوذ ہو سکتا ہے، اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی شخص مکان میں ٹھہرے۔ پھر شیخ کسی شاعر کا قول ایک لے کے آئے ہیں، تو آگے فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہو سکتی ہے کہ حق تعالیٰ کے لیے ایک دائمیت، ایک ثبات، ایک بقا، اور اس کی ذات کے قائم ہونے کی طرف ایک کنایہ ہے۔ اگر ہم اس سے مشتق کہیں گے تو پھر یہ اس کنایے کے حوالے سے ہم بات کریں گے، ظاہری بات ہے کہ وہ کسی مکان میں قید نہیں ہے، تو لغوی معنوں میں آپ اس کو استعمال نہیں کریں گے۔ چھٹا پہلو بیان کرتے ہیں اشتقاق کا کہ جی یہ الہیہ سے مشتق بھی ہو سکتا ہے، اور الہیہ سے مراد ایجاد اور اختراع پر قدرت رکھنا ہے، اور یہ یعنی ایجاد اور اختراع پر قدرت رکھنا یہ حق تعالیٰ کا جو ہے وہ ذاتی اس کے پاس یہ طاقت ہے۔ تو اس معنوں میں دیکھا جائے تو یہ اس الہیہ سے بھی مشتق ہو سکتا ہے۔ اچھا، آگے آپ نے ایک اپنا اس کے اوپر بات بھی کی ہے، کہتے ہیں جو جن لوگوں نے اشتقاق پہ بات کی ہے ان سب نے اس الہیہ یعنی کہ اس کی ایجاد اور اختراع کی جو قدرت ہے اس کے بارے میں کہا ہے کہ یہ تمام جتنے بھی پہلو بیان ہو رہے ہیں اس میں سب سے بہتر پہلو جو ہے وہ یہی ہے، اور یہی لگتا ہے کہ یہ سب سے بیسٹ ہے۔ اچھا، پھر اس میں ساتواں پہلو الہ یا الہ اذا تحیر، یعنی کہ تحیر کے معنوں میں جو ایک لفظ الہ یا الہ آتا ہے اس سے ہو سکتا ہے کہ یہ مشتق ہو۔ آگے کہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی ذات جو ہے وہ محیرۃ، حیران کر دینے والی ہے، اور مقام حیرت کبریٰ پر ہے کہ اس نے عقول کو اور الباب کو حیران اور پریشان کر دیا۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ حیرت جو ہے علماء باللہ کے اعلیٰ ترین مراتب میں سے ہے۔ اچھا، آٹھواں پہلو اشتقاق کا یہ بیان کیا گیا ہے کہ یہ الہ سے بھی مشتق ہو سکتا ہے جو کہ عبادت کے معنوں میں ہے۔ باقی پھر آپ ایک یہ لے کے آئے ہیں کہ جی ابن عباس نے کوئی اس طرح کا ذکر کیا کہ الہتک کو عبادتک کے معنوں میں لیا، اور جس طرح لفظ تعلو ہے اذا تعبدہ، تعلو جس طرح تعبد ہے تو اسی طرح یہ الہ سے بھی مشتق ہو سکتا ہے۔
اور اگر اس سے مشتق ہوگا تو اس سے مراد یہ ہوگا کہ هو المعبود علی الحقیقہ فی نفس الامر، کہ حق تعالیٰ ہی حقیقت میں حقیقی معبود ہے۔ عرفہ العارف او لم یعرف، کہ چاہے عارف کو پتہ ہو، چاہے عارف اسے جانتا ہو یا نہ جانتا ہو، لیکن حقیقت یہی ہے۔ تو قرآن مجید کے والے سے اس کی آیت جو لے کر آئے وہ یہ ہے کہ جی کہ اللہ تعالیٰ نے خود اس بات کا حکم بھی دیا کہ اللہ تعبدوا الا ایاہ، کہ تم صرف اسی کی عبادت کرو۔ تو یہ جو عبادت کا معنی ہے یہ شیخ فرما رہے ہیں اس سے مطابقت میں ہے۔ نواں پہلو اشتقاق کا جو علماء عربیہ نے بیان کیا وہ یہ ہے کہ جی اذا، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جو مخلوق ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف جو ہے وہ اپنی حاجت پیش کرتی ہے، اسی سے سوال کرتی ہے، اسی کے آگے سر جھکاتی ہے، صرف وہی ملجا ہے، وہی ماوا ہے، وہی سب کچھ عطا کرنے والا ہے، یعنی کہ مخلوق اس کی محتاج ہے۔ تو شیخ کہتے ہیں کہ یہ نواں پہلو جو ہے وہ بیان کیا گیا۔ جو 10واں پہلو ہے اس کے والے سے کہا گیا کہ جی اسم اللہ میں جو اصل ہے وہ صرف ہا ہے، اور ہا جو ہے یہ اس کی غیب ذاتی جس کو ہم ہو بھی کہتے ہیں اس کی طرف کنایا ہے، یعنی کہ اس کی غیر متعین ہویت کی طرف اشارہ ہے، اور یہ غیب کا کنایا ہے۔ باقی یہ جو اسم اللہ میں پہلا لام، دوسرا لام اور ہے اور الف اور واو ہے، اس کے والے سے شیخ نے کتاب الجلالہ میں تفصیل سے بات کی ہوئی ہے، اور وہیں پر ہی وہ اتھینٹک بات ہے۔ تو انشاءاللہ جب ہم آگے چلیں گے تو وہاں سے کچھ نہ کچھ آپ کے سامنے ضرور رکھیں گے۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ 10 رخ تھے کہ جو عربی زبان کے ماہرین نے جو ہیں وہ اس اسم کے والے سے بیان کیے ہیں، اور ہر ایک کی اس میں اپنے دلائل ہیں، اور ہر ایک جو ہے وہ مطلب کچھ بات کرتا ہے اس حوالے سے۔ تو شیخ نے کہا کہ جب شیخ نے بیان کر دی، کہتے ہیں کہ جی ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ ہم اس کے آگے تفصیل ذکر کریں، بس ہمارا مقصد یہی تھا کہ ہم ان رخوں کی طرف اشارہ کر دیں۔ تو آج کی ویڈیو میں ہمارا مقصد بھی یہی تھا کہ اشتقاق کے ان 10 رخوں کو شیخ اکبر کے حوالے سے بیان کر دیں۔ اپنی نیکسٹ ویڈیو میں یہاں سے آگے چلیں گے اور بتائیں گے کہ اسم اللہ کی مزید تفصیل شیخ کیا بیان کرتے ہیں۔ باقی یہ کہ فصوص الحکم سیریز چونکہ ابھی ہم وہ بنا رہے ہیں، وہ چل رہی ہے، تو جن دوستوں کو بھی کسی حوالے سے اس میں کچھ نہ کوئی بات سمجھ میں آئے یا کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو وہ دونوں ہی سے ریکویسٹ ہے کہ وہ نیچے کامنٹ کر دیا کریں، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہمارے جو سامعین ہیں وہ اس عبارت کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں، ان ویڈیوز کو ان کو کس حد تک فائدہ پہنچ رہا ہے، باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں یا نہیں آ رہی۔ اپنی نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔